پاکستان میں خارج کی مسلسل کارروائیوں، دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات میں ناکامی اور ریاست پاکستان کے واضح موقف کے بعد افغان رجیم نے پاکستان کے خلاف ایک نیا محاذ کھول دیا ہے۔ ساتھ ہی ان کشیدہ حالات میں سری لنکن ٹیم نے دورہ پاکستان ادھورا چھوڑ کر جانے کی درخواست دی ہے، مگر محسن نقوی کی یقین دہانی پر سری لنکن ٹیم نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے اور اب سری لنکن ٹیم سیزن جاری رکھے گی۔ افغان میڈیا کے مطابق افغان رجیم کے نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر نے پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے افغان تاجروں کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ پاکستان سے ہٹ کر متبادل تجارتی راستے اور ذرائع تلاش کیے جائیں۔ ملا عبدالغنی برادر نے پاکستانی ادویات درآمد کرنے والے تاجروں کو 3 ماہ کی مہلت دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے مالی حسابات 3 ماہ میں مکمل کر لیں، کیونکہ اس کے بعد پاکستان سے ادویات درآمد کرنے پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے گی۔ ملا عبدالغنی برادر نے تاجروں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ 3 ماہ گزرنے کے بعد اگر کسی تاجر نے پاکستان سے تجارت کی تو امارات اسلامی اس کی مدد نہیں کرے گی۔ سادہ الفاظ میں واضح کر دیا گیا کہ افغان طالبان رجیم پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید خراب کرنے کی انٹینشنل کوشش کر رہی ہے۔ ساتھ ہی تجارتی تعلقات ختم کرنے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ افغان رجیم تحریک طالبان پاکستان کو بطور لیوریج استعمال کر رہی ہے اور کسی صورت خطے میں امن کی خواہاں نہیں۔ افغان نائب وزیر اعظم کا یہ اعلان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے کہ جب خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن و امان کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے امن جرگے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں نے حالیہ دہشت گردی میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور امن کے قیام پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ امن سیاست سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ امن کے لیے آج تمام سیاستدان ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے، بدقسمتی ہے کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان موجود ہے۔ ہر کچھ سالوں بعد ایک سپر پاور آتی ہے اور اس کو فتح کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جب وہ ناکام لوٹتی ہے اور اپنا گن جو چھوڑ کے جاتی ہے اسلحے کی صورت میں، وہ ہم پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت، وفاقی حکومت، سیکیورٹی فورسز اور فوج جب آپس میں اکٹھے مل کر کام نہیں کریں گے تو امن اور ترقی اس سے نہیں آ سکتی۔ آج کے دن اس کی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پی کے کے عوام، پی کے کی قیادت امن کے لیے کتنی سنجیدہ ہے، اور ہم سب نے اپنے اختلافات ایک سائڈ پہ رکھے، اور میں اسپیکر صاحب، اپوزیشن لیڈر صاحب، جتنی بھی پارلیمانی لیڈر صاحبان ہیں اور تمام ایم پی اے صاحبان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب کے تعاون سے آج اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہمیں دیکھنے کو نصیب ہوئی، اور انشاءاللہ تعالی ہم دعا گو ہے کہ اس کا جو ہے رزلٹ نکلے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں بم پھٹتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس پارٹی سے ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب نے قربانیاں دی ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر ایک مشترکہ پالیسی اپنائی جائے۔ ہماری یہ کوشش امن کے لیے ہے، تو امن تبھی ہوگا جب دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ ہماری سیاست ہر بندے کی اپنی اپنی ہے، لیکن امن ہمارا مشترکہ ہے۔ یہاں پر اگر بم پڑتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پی ٹی آئی والا ہے یا نیشنل پارٹی والا ہے یا پیپل پارٹی والا ہے۔ یہاں پر ہمارے سیاسی مشران بیٹھے ہوئے ہر بندے نے قربانی دی ہے۔ ہماری سیکیورٹی فورسز، چاہے وہ فوج ہے، چاہے ہماری پولیس ہے، چاہے ہماری سی ٹی ڈی ہے، ان سب نے قربانیاں دی ہیں تو 2018 میں امن قائم ہوا تھا اور اس کا اعلان باقاعدہ ہو چکا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ تمام اس کا حل آج ہمیں دیں، تو انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت دہشت گردی کی اس ناسور کو مٹانے کے لیے اور خیبر پختونخوا میں امن لانے کے لیے خیبر پختونخوا کی حکومت آپ لوگوں کا مکمل ساتھ دے گی انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان میں بڑھتے دہشت گردی کے واقعات اور افغان طالبان کی مدد سے سرحد پار کرنے والے خودکش حملہ آوروں سے متعلق ڈیٹا پر نظر ڈالی جائے تو 2025 میں پاکستان میں کل 15 خودکش حملے کیے گئے کہ جن میں 64 خودکش حملہ آوروں کو استعمال کیا گیا۔ تحریک طالبان پاکستان نے 21 خودکش حملہ آوروں کی مدد سے 5 خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ حافظ گل بہادر گروپ نے 30 خودکش حملہ آوروں کی مدد سے 7 خودکش حملے کیے۔ فتنہ الخوارج کے تیسرے گروپ لشکر اسلام نے 1 خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ فتنہ الخوارج کے ایک اور گروپ تحفظ امارات اسلامی فورس نے 6 خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ خودکش حملے کن علاقوں میں ہوئے تو افغان سرحد سے جڑے پاکستانی صوبے خیبر پختونخوا میں 12 خودکش حملے فتنہ الخوارج نے افغان رجیم کی مدد سے کیے، جبکہ 3 خودکش حملے بلوچستان اور 1 پنجاب میں کیا گیا۔